صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما میرا اللہ تجھے اپنی پاک ربوبیت کا واسطہ سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ حیدر کرار کی ولایت کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں زندگی کی آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے واجب سمجھ کے آمین کہیے گا میں اس زمانے کی واجب دعا کروانے لگا میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کے پردوں کا واسطہ ہمارے آخری مصطفیٰ کی ظہور میں تعجیل فرما میرے وارث پاک تشریف لے آئے مجھے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد اس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرنا ماشاءاللہ قبولیت ذکر پاک کے لیے کوشش فرمائیں با جماعت صلوات موسم گرمی کا احساس بھی ہے آپ کی تعداد کافی زیادہ ہے مگر صلوات کی آواز کمزور ہے سرکار فرماتے ہیں کہ عبادت جیسی بھی ہو اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم پہ درود نہ بھیجا جائے بلند صلوات آخری دفعہ زحمت دینے لوگ جس بندے کی زندگی کا مقصد آخری مصطفیٰ کا ظہور ہے ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے غالباً ذکر آل محمد کے لیے آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہے گو جو میرا وقت تھا وہ تمام ہو چکا مگر چونکہ ذکر حسین پیش نظر ہے اس کا احترام بڑا ضروری ہے اگر آپ کی توجہ شامل آل ہو تو میں سجدہ ولایت کا آغاز کر دوں 5 سال اس دروازے پہ میں نے خیرات علم کا سجدہ کیا ہے جسے زمانہ نجف اشرف کہتا ہے ممبر آل محمد پہ حاضر ہونا ذکر حسین کو تجارت بنانا نہیں بلکہ ممبر پہ اس وجہ سے حاضر ہوں کہ لوگوں کو بتایا جائے علی نہ چھوڑنا ورنہ سزا جہنم ملے گی سلامت رہیے اور کوئی میرا دعویٰ نہیں ممبر آل محمد پہ نہ ذاتی تعارف کروانا میری ذمہ داری ہے میرا آج کی مجلس عزا میں موضوع وہی ہے جو غدیر پہ مصطفیٰ کا تھا میری مراد جتنی دیر ذکر آل محمد پیش کرنا ہے میرا موضوع ہے ولایت علی ابن ابی طالب چونکہ ولایت تیرے مذہب کی بنیاد ہے ولایت تیرے مذہب کی اساس ہے مجھے آپ کے گرمی میں بیٹھنے کا بڑا احساس ہے مگر حسین کا ذکر ہر موسم سے بالا ہے مجھے ذکر ولایت تو آپ تک پہنچانا ہے ولایت تیرے مذہب کی بنیاد ہے ولایت تیرے مذہب کا اساسہ ہے ولایت نہ ہو تو پھر عمل فضول ہے کیونکہ عقیدہ ایسا ہو گیا اس زمانے میں بندہ جملہ ولایت علی کا کہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی دسیا نہیں اندروں مشرک لگتا ہے اور بندہ ولایت علی پڑھنے کے بعد ایک جملہ تربیت کا عمل کا لوگوں کے معاملات کو بہتر کرنے کا کہہ دے وہی جو ہمیں مشرک کہتا ہے وہی کہتا ہے مولوی منیا نہیں اندروں مقصر لگتا ہے میں آپ کو کسی لفظ کے چکر میں پھنسانے نہیں آیا میں آپ کو کھول کے علی سنانے آیا ہوں
اس جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کتنی دیر کی سنویت کا ذکر ولا تیری نسل تک پہنچانا ہے۔ یاد رکھنا اگر تیرے سینے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہے، اگر تیرے گھر کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم موجود ہے تو اس زمانے کا سب سے عزت دار بندہ، مگر یاد رکھنا کبھی ولایت علی کو عمل سے لڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں ایک جملے میں تعارف کراؤں جو علی کتنا ضروری ہے، اگر نماز رہ جائے نماز قضا ہوتی ہے، علی رہ جائے جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ آباد رہے وہ ہاتھ جو ذکر ولایت میں اٹھائے جائے۔ آپ سلامت مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اگر عمل رہ جائے خدا نہ خواستہ، عمل بابا جی قضا ہوتا ہے، اور ولایت علی کا عقیدہ اگر رہ جائے پھر سوائے جہنم کے تیرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ کتنی بلند ہے میرے مرشد علی کی ولایت، جس کی مانی جائے تو صلہ جنت ہے، اور ولایت علی کا انکار کیا جائے تو سزا جہنم ہے۔ اور یاد رکھنا علی ابن ابی طالب کا ذکر ہر محفل میں کیا کرو۔ ہم ان زمانے والوں میں سے نہیں ہیں کہ حالات اچھے ہوئے تو علی پڑھ لیا، اور اگر حالات سازگار نہ ہوا تو تقیہ کر کے گلی سے گزر گیا، ہم عیسیٰ میں تمار کے شاگرد ہیں۔ جس نے سولی کو ممبر بنا کے علی علی کا قصیدہ زمانے کو سنایا ہے۔ اور یاد رکھنا جب جہاں ذکر ولایت کیا جائے، بھائی جانا ہر مجمع میں دو چار بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو بیچارے مجلس میں پھنس تو جاتے ہیں، وہ خطیب ذاکر کو سنتے تو ہیں مگر ان کا دل ولایت علی کو تسلیم نہیں کرتا۔ ضروری نہیں کہ بندہ زبان سے مانے کہ میں علی کا دشمن ہوں، بندہ چوک میں کھڑو کہ بندہ اپنی ماں کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے زبان سے اقرار کوئی نہیں کرتا کہ میں دشمن علی ہوں، مگر ہر محفل میں دو چار بندے ضرور ہوتے ہیں جن سے علی ہضم نہیں ہوتا، جن کے شجرے میں خباثت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ غدیر کے منبر پہ مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھام کے اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہو سو اس کا علی، تو علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نوکر ہے، تو میری مجلس میں پتھر رکھ، اگر پتھر سے علی کی صدا آئے تو مجھے 5 سال علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ سرکار اعلان کر کے مدینے آ گئے، بھائی شکیل 2 منافق منبر رسول کے سامنے اٹھے، یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی، 2-4 دن انتظار کر لیتے، یا مسجد نبوی میں آ جاتے، نبوت کی کرسی پہ بیٹھ جاتے، حیدر قرار کو بلا لیتے، حیدر کی کلائی تھام لیتے اور زمانے کی گردن پہ علی کو واجب کر دیتے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا لولا مبلغ ولایت علی لو حبط عملی، اے مصطفیٰ ہو کہ میری مجبوری تھی، اگر میں غدیر میں علی واجب نہ کرتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا۔ اے علی کا دروازہ نصیب ہے تو علی والا من، جس ولایت کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے مکمل ہے؟ آباد رہیے۔ اچھا کوشش تو کرو رل کے علی دا نہ چاہ سکتے ہو، تا کوئی جبر شبر نہیں تو اڑی ذات تے۔ سجاد بلند کر مثل غدیر اونچا بول۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ جس ولایت کے عقیدے کے پرچار کے بغیر، میں بسم اللہ کروں، آہا آہا دو بندے میں تاڑی کھلوتا ہاں، میں 4 سلواتہ پڑھیاں انہاں سیر ہی نہیں ہلایا، 3-4 نعرے میرے مرشد دید لگے، انہاں زبان و حرکت دے انہاں مناسب ہی نہیں سمجھیا۔ ڈر اس دن تو جدہ زبان ہوئی تے علی آکھن دی آسنگ نہ ہوئی۔ شاید آپ میں سے زیادہ لوگ جانتے ہوں کہ میرے والد بزرگوار علامہ منور عباس غدیری صاحب جب انہوں نے مجھے مدرسے میں داخل کروایا تھا تو جاندے جاندے میرے کان جو نہ پیغام سے پتر یاد رکھی مدرسے اس وجہ تو بھیج رہے ہیں بے روٹی دی کمی نہیں، مدرسے اس وجہ تو بھیج رہے ہیں بے علوم آل محمد دی تعلیم حاصل کر، گلی گلی شہر شہر نگر نگر جا کے علی ولی اللہ دا قصیدہ پڑھ، پرچار ولایت علی کر۔ کہ پتر یاد رکھے کدی کسی نال پھڈا پان دی لوڑ نہیں۔ میں کہ ابے جی علی ابن ابی طالب دی ولایت پڑھنی ہے پھر جھگڑا تے ہو سی،
پھر بحث و تکرار و مناظرہ تو ہو سی انہاں کے پتر یاد رکھ جتھے بھی جانا ہے آزان ولایت علی دے کے گزر جانا ہے، کسی نال جھگڑا نہیں کرنا، جی میں گندے بھانڈے جو دودھ پھٹ رہندا ہے انہیں حرامی دے جگر وچ علی آ ہی نہیں سکتا۔ علی وسطی تے روچہ بول حیدری، تیرے مذہب میں جو 3 مرکزی اور بنیادی عقیدے ہیں وہ ولایت علی کا عقیدہ ہے، اور ہم ولایت علی سناتے تو ہیں مگر ہم نہ مکمل رہے، ہم نے مکمل تبلیغ نہ کی کہ ولایت علی کا مطلب کیا ہے۔ میں جناب کا مجمع دیکھنے نہیں آیا، میں اعلان ولایت علی کرنے آیا، اور ولایت علی کا عقیدہ مصطفیٰ بھی پڑھے تو لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہتا تو اعلان کر، لوگ جانے اور تیرا خدا جانے۔ یہ جو قرآن ہے نا بھائی شکیل، اس میں صرف خدا نے اجمال لکھا ہے، یعنی قرآن میں صرف حکم نازل ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، اے صاحبان ایمان نماز پڑھیے، بس۔ اس کے علاوہ نماز کی اور کوئی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، کب پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، صبح کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کس وقت ادا کرنی ہے، مغرب کی 3 کیوں ہیں، عشاء کی 4 کیوں ہیں، اگر وطن میں ہو تو پھر نماز کتنی ہے، بندہ مسافر ہو تو پھر نماز کتنی ہے، اگر ہاتھ سلامت ہے تو پھر وضو کیسے ہے، اگر ہاتھ رود اور پٹی لگی ہوئی ہے پھر وضو کیسے ہے۔ اس کا کام ہے حکم نازل کرنا، اس کی تشریح کرنا مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کو کہتے ہیں ولایت۔ یہ زمین پہ جو ترویج شریعت کرے اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ میں انہاں مولویوں جو نہیں بھیگی تھودی کیتی تے چاروں تھودی کیتیاں تے 4 نعرے لوا کے ڈر گیا۔ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا اپنی گفتگو کی ذمہ داری قبر کی رات تک خود قبول کروں گا۔ ولایت کا کام ہے آسمان سے اترتے ہوئے ہر حکم کی تفصیل کرنا۔ چلو میں ایک جملے کو اور شامل کرتا ہوں، اور اس بندے سے میری بات ہے جو مرشد علی کے نام کو اپنی عبادت کے باطل ہونے کا سبب سمجھتا ہے، اور پھر کالے کپڑے پہن کے مجلس حسین میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، لکھنے والے عالم کا نام ہے حر عملی۔ اس سے بڑا نام مذہب شیعہ میں ہے ہی نہیں، جس نے 20 جلدوں میں مصطفیٰ کے دین کو لکھا ہے۔ انہوں نے حدیث لکھی ہے کہ اللہ نے نماز حکم کو نازل کیا اور آواز پروردگاری میں نے مصطفیٰ یاد رکھ، میں نے ایک دن میں 5 نمازوں کو واجب کر دیا۔ نمازیں 5 واجب، مگر ہر نماز میں رکعتیں 2 واجب، یعنی صبح کی بھی 2، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، مغرب کی بھی 2، عشاء کی بھی 2۔ کہ بندہ سوال کرتا ہے اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر اور طالب علم ہے، اگر خدا نے رکعتیں واجب ہی 10 کی ہیں، ہم صبح سے لے کر 17 رکعتیں کس خوشی میں پڑھتے ہیں؟ 2 کیمرے میری مجلس میں لگے ہیں، اپنی کہیں بات سے قبر کی رات تک غدیری مکر نہیں سکتا۔ حوالہ میں منبر پہ پہلے دے چکا ہوں، جتنا کمزور عقیدے والا شیعہ ہو وہ اپنی گردن نہ دائیں پھیر سکتا ہے نہ بائیں پھیر سکتا ہے۔ اتنے بڑے عالم کی کتاب کا حوالہ دے کے جملہ کہنے لگا ہوں، جب اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، اس میں بابا جی 10 رکعتوں کو واجب فرمایا، پھر ہم صبح سے لے کر رات تک یہ 17 رکعتیں کس خوشی میں پڑھتے ہیں؟ بندہ دیکھو ذکر ولایت میں زندہ کون ہے؟ حسن مجتبیٰ اترے بطول کی جھولی میں، آواز پروردگاری 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسن کی وجہ سے واجب۔ 3 شعبان کو سرکار حسین زمانے پہ نازل ہوئے، آواز پروردگاری 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسین کی وجہ سے واجب۔ 12 اور 13 رجب کی شب کعبے میں علی اترا، آواز پروردگاری 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے علی کی وجہ سے واجب۔ شریعت میں مرد کا حصہ 2 گنا، مستور کا حصہ اس سے آتا، مغرب والی 3 رکعت ہے بطول کے حصے کی نماز، اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے صدقہ خور سے پوچھتا ہے علی آئے باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ ہاتھ ولایت والا ہوئے تو مجلس سے جھوٹے جائے۔ میں ویکھا کون علی دا نا نہیں چاہندا بھائی؟ اللہ نے تیری گردن پہ نماز رکھی اس وجہ سے ہے، وہ چاہتا ہے تو باوضو ہو کے مصلی پہ علی علی کرے۔ میرا دل ہے آج شکیل بھائی 2 رکعتیں نماز ادا کروں، وہ بھی با جماعت، وہ بھی شبیر کے ماتمیوں کے ساتھ۔ زیادہ جھگڑا یہی ہوتا ہے نا، کوئی علی کا نام لے تو ادھر سے فتووں کی دکان کھل جاتی ہے، اور کچھ تکیہ کر کے وقت گزار کے ممبر چھوڑ کے جو ہے زندگی تیرے پاس امانت ہے،
جناب زندہ ہیں تو اس مقدس فریضے کی تکمیل اور ترویج کے لیے زندہ ہیں۔ مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں ہے، شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، اگر حسین عطا کر دے اسے ماتمی بنانا واجب ہے۔ اب لوگوں نے مجلس حسین کو تفریح کا سمجھ لیا، آیا وقت گزارا، اپنی مرضی قضا کر سنا جو اسے پسند آیا، پھر گلی بازار میں کھڑے ہو کے یا تو اتنا دور چلے جایا کرو کہ ذکر حسین کی آواز نہ پہنچے، یا پھر ذکر ولایت میں شامل رہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہر روز فرشتوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں میرا حسین تمہیں روزانہ ہی بلا لیتا ہے۔ اور مجلس حسین ابن علی میں تربیت مجلس کو جملہ تیری نسلوں کے حوالے کرنے لگوں، آپ اپنے حصے کی زندگی گزار چکے، اگر تیری نسل مجلس سے غافل ہے تو اپنی تربیت پہ غور کر۔ مجھے وہ باپ بڑا اچھا لگتا ہے، بچہ سکول جاتا ہے، ہاں پتر بستہ اللہ، بچے نے بیگ اتارا، ہاں بھائی کیمسٹری دی کاپی کٹ، کام لکھے، ابا جی لکھے، بیالوجی دی کاپی، ابا سارا کام لکھ لیا، انگلش کی، تیری میتھ کی ٹیچر کا فون آیا تھا تو میتھ اچھے سے نہیں کرتا۔ کبھی تو میں کسی شیعہ باپ کو دیکھوں بچے سے پوچھے علی کی ولایت رکھتا ہے؟ بحیثیت قوم اپنی ذمہ داریوں پہ ذرا غور فرمائیے۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، بات لمبی نہ ہو جائے، صرف 50 سال پہلے کی عزاداری پہ غور فرمائیے، جب آپ کے ممبر پہ ضمیر اختر نقوی ہوا کرتے تھے، جب آپ کے ممبر پہ علامہ طالب جوہری ہوا کرتے تھے، جب آپ کے ممبر پہ فاتح ٹیکسلا، جب آپ کے ممبر پہ مولانا اسماعیل، اس دور کی عزاداری کی روحانیت کیا ہوتی تھی؟ ایک بزرگ مجلس میں بیٹھا تھا، مجمع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ یا تو اب ذکر حسین کی ترویج زیادہ ہوگی کہ لوگوں کو مجلس حسین کا تقدس نہیں رہا، یا پھر وہ ترویج کی ہی نہیں گئی جس میں حسین رکھا جا سکے۔ ایک جملے کی میں اجازت چاہوں گا، ہو سکتا ہے کسی تک میرا جملہ تک بھی ہو، مگر میری ذمہ داری ہے، میں ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں، میں اپنے اس منصب کا جواب دے مالک کی حضور ہوں۔ میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا، میری کرسی جس حجت کی کرسی کے سامنے میں اس کو جواب دے ہوں۔ یہ جو مجلس حسین کی چار دیواری میں اب آپ بیٹھے ہیں، یہ بازار ہے، یہ امام بارگاہ نہیں ہے، مگر اس وقت اس کا درجہ امام بارگاہ کے برابر ہے، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ ترستا ہے کہ مجھے ذکر حسین ہو۔ خدا را اپنی نسلوں کی کلائی پکڑ اسے مجلس حسین کے دامن میں لیا۔ یہ وہ دربار ہے، اس دروازے سے داخل ہوتے وقت بندے گنہگار ہوتے ہیں، نکلتے ہوئے حسین علیہ السلام کر دیتا ہے۔ ذرا جوڑ کے سونا کر کے بیٹھیں تو زینت بڑھ حیدری۔ اس دروازے سے گزرتے ہوئے آتے ہوئے بندے گناہگار ہوتے ہیں، حسین واپس جاتے ہوئے صرف بخشتا نہیں گناہ، حسین علیہ السلام کر کے بھیجتا ہے۔ اور مجلس حسین کائنات کی وہ عبادت ہے، مجھے اپنی جوانی کی قسم، اس سے بڑا جملہ تقدس مجلس غدیری کی خطابت میں ہے ہی نہیں۔ مجلس حسین وہ بلند عبادت ہے جس کی عبادت کا اجر معلوم کرنے کے لیے یہ زندگی کے سانس تھوڑے ہیں، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا، قبر کی لمبی رات گزارنی پڑے گی، میدان محشر میں آنا پڑے گا۔ اس دن سمجھ لگے گی جب جناب میدان محشر میں ہوں گے، اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، اللہ کے ولی کھڑے ہوں گے، اللہ کے وسیع کھڑے ہوں گے، کائنات میدان محشر میں کھڑی ہوگی۔ جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا آج اپنے نوکر کی زبان سے جانے۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، اللہ 8 کے 8 دروازے کھولے گا، ہر دروازے سے 2 فرشتے نکلیں گے، وہ آ کے شبیر کے ماتمی کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے۔ میں بندہ دیکھوں جو ذکر ولایت میں مسکرا نہ سکے، وہ آ کے شبیر کی ماتمی کی کلائی پکڑیں گے اور اسے کہیں گے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے، زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت عاشق حسین کے انتظار میں ہے۔ وہ ہاتھ کون سا جو حسین کے دربار میں اٹھ سکے؟ اس وقت مجلس حسین کے اجر کا لطف نہیں آ جائے گا جب شبیر کا آدمی خدا کے فرشتے کا چھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین کھڑا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ بابا جی علامہ دربندی سے بڑا عالم میں مذہب آل محمد میں کہاں سے لاؤں؟ چراغ جلا کے بھی ڈھونڈو گے تو دربندی سے بڑا عالم نہیں ملے گا۔ یہ چھکے مارنے کا ممبر نہیں، یہ وارث سلونی کی نیابت ہے۔ علامہ دربندی سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں تو کوئی پیمانہ ہے کہ مجلس حسین کا اجر معلوم ہو سکے؟ وہ کہنے لگے میری مجال کہ میں حسین کی مجلس کا اجر بتاؤں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں 500 سال کے عابد کی عبادت ایک طرف اور ذکر حسین کا گھنٹہ ایک طرف۔
ہو سکتا ہے یہاں سننے والے افراد نسل حضرت آدم تھوڑی ہو، مگر ہماری سوچ ہی نہیں، یہاں فرشتے کتنے موجود ہیں، یہاں کتنے نبی ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں۔ کاش ہمیں وہ آنکھیں ملتی جو دیکھ سکتی کہ کون کون ذکر حسین سے مستفید ہونے کے لیے ذکر ولایت میں بیٹھا ہے۔ پھر کوشش کیجئے، اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، ان کی تربیت ولا کرنا واجب ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ ذرا ایک لمحہ اور قریب آئے گا، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وضو سے۔ بندہ اٹھا، تھوڑی سی مشکل ہوگی مگر مہربانی کی جگہ، پتہ نہیں میرا حسین کب میری اگلی ڈیوٹی یہاں لگائے نہ لگائے، آج آیا ہوں تو اپنے حصے کی نوکری ادا کر کے جاؤں۔ بندہ اٹھا، بزرگوار محترم دعا فرمائیے گا، وہ آ کے کھڑا وضو کرنے کے لیے، اس نے آستین چڑھائی، پانی لیا، جو وضو کا مروج طریقہ ہے مذہب شیعہ میں، اس کے مطابق اس نے وضو کیا۔ وہی کتاب، وہی حوالہ، حر عملی وسائل شیعہ، 20 جلدوں پہ آل محمد کی فقہ کی کتاب، جسے پڑھے بغیر مجتہد نہیں بنتا، جس کو پڑھے بغیر مفتی نہیں بنتا۔ ان سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، یہ نماز میں علی کا حصہ کتنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرا فرمان نہیں، یہ مذہب آل محمد کے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، علی بڑی شرط ہے۔ آباد رہے وہ زبان جو ذکر ولایت کی زینت بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ، کیونکہ وضو تیری شکل پاکیزہ کرتا ہے، علی تیری نسل بچاتا ہے۔ وضو مکمل، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کر کے پانی خشک رکھنا ہے یا کپڑے سے جھاڑ دینا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر وضو کا پانی خشک کر لو تو نیکی صرف ایک، اور اگر پانی تر رہنے دو، کپڑے سے رومال سے اسے صاف نہ کرو، تو جتنے قطرے پانی کے تیرے ہاتھ سے، تیرے چہرے سے، تیرے پیر سے مٹی پہ گریں گے، ہر قطرے کے بدلے اللہ فرشتہ بنائے گا، جب تک تو جیے گا وہ عبادت کرے گا، لکھی تیرے نام عمل میں جائے گا۔ مجلس میں اتفاق ہے، بزرگ زیادہ بیٹھے، نوجوان گلیوں میں غافل کھڑے ہیں، میں بزرگوں کی دعا لینے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اپنے مذہب کی حقانیت پڑھنے کی کوشش تو کرو۔ اتنا آسان دین خدا نے ہمارے لیے بنایا، ہم جیسے رہنا چاہتے ہیں دین ویسی آسانی کر دیتا ہے۔ وہ قدم قدم پہ تجھے گناہ سے بچاتا ہے، مگر ہم چونکہ بشر ہیں، کیونکہ ہمارے قدموں میں خطا ہے، ہم ہر قدم گناہ کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ جو انسان کا وجود ہے نا، یہ سر سے لے کر پیروں تک گناہگار ہو سکتا ہے، مگر کسی مومن کا دل گناہگار نہیں ہو سکتا، جو کہ اس دل میں علی رہتا ہے۔ اور میرے مذہب کے معصوم امام فرماتے ہیں اپنے وجود میں ولایت علی کو گناہ سے آلودہ نہ کیا کر، اس ظرف کو پاکیزہ کر جس ظرف میں جناب نے علی رکھنا ہے، اور علی ہر رشتے سے بالا ہے۔ کیونکہ ہم ذکر میں جو 3 سال ہو گئے نا جب سے واپس آئے ہوئے، صبح شام ذکر حسین میں کبھی کسی شہر میں ڈیوٹی، کبھی کسی شہر میں ڈیوٹی، سارا دن مسافر بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ مجلس پڑھنے کے بعد بڑے بڑے عقل مند بندے ہماری گاڑی کے قریب آتے ہیں، قبلہ یہاں یہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، یہاں یہ نہ پڑھیے گا، وہاں وہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں وہ نہ پڑھیے گا۔ جی آپ علی پڑھتے ہیں کھول کے، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، گھروں میں 4 دیواریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ اس رشتے پہ لعنت کرے جو علی کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ بولا کریں ذکر حسین میں، بیٹھ چکے ہو میرے بھیا، اللہ اس رشتے پہ لعنت کرے جو ذکر حسین میں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے، میں ممبر آل محمد پہ کھڑا، 2 کیمروں کی موجودگی میں پتہ نہیں میرا مولا اگلی ڈیوٹی کب لگا، جب تک نہیں آتا تب تک میرے اس جملے کو دوہرا کے اپنی زندگی میں اضافہ ولایت کیجئے گا۔ گھر تھا تیرے 5ویں امام کا، مولا کے گھر میں مولا کی ایک زوجہ رہتی تھی جو اندر سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ میرے مذہب کے ہر امام کی زندگی کی ہر رات کا دستور یہ ہے، حجت خدا ہر رات میں 1000 رکعت اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ سرکار پاک مصلی عبادت پہ بیٹھے تھے، پھر اسی کتاب وسائل شیعہ کا حوالہ، پھر اسی حالف حر عملی کا حوالہ، سرکار مصلی عبادت پہ بیٹھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر علی ابن ابی طالب کی کوئی فضیلت پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر علی پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر علی پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر علی پڑھتے ہیں۔ وہ اندر سے جلنے لگ گئی، ہر وقت ہی علی، دن کو بھی علی، رات کو بھی علی۔ سرکار نے کہا جا میرے گھر سے نکل جا، میں نے تجھے طلاق دی۔ ذرا جاگیے گا جو صاحبان ولایت میری مجلس میں بیٹھے، صبح مدینے کے منظر مولا باقر کے دربار پہ کہ سرکار آپ کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان ہے، آپ کی زبان سے اخلاق مصطفیٰ نکلتا ہے، آپ سوائے قرآن کی آیت کے کچھ بولتے نہیں ہے، آپ کے گھر رہتی تھی، آپ کی عزت تھی، آپ کی زوجہ تھی، اتنا بڑا جرم اس نے کون سے کیا جو آپ نے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا؟ پتہ نہیں کون کتنی قیمت ہے ذکر ولایت میں۔ سرکار باقر نے فرمایا یہ جرم چھوٹا ہے، رہتی بھی میرے گھر میں ہے،
اور شک بھی علی کی ولایت میں کرتی ہے. یہ جرم چھوٹا ہے. جو علی کی کچھ نہیں لگتی وہ میری بھی کچھ نہیں لگتی ہے. علی وسید و شبور حیدری. اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت کے کم از کم 100 فائدے ہیں. کتنے؟ اور شکیل بھائی معصوم فرماتے ہیں سب سے چھوٹا فائدہ ہوگا موت کے وقت. موت کی سختیاں جناب نے سن رکھی ہیں. ذرا میری خطابت دی برک رفتاری تے جرت نو سلام تے کرو. میں جیندے جنگ دے ولایت دے مجمع موت سنان لگا. پڑھراتے ہیں جی وہ سکرات ہوتی ہے موت. 5000 آگ کے تازیانے سے بڑا جھٹکا لگے گا جب سکرات موت آئے گی. چلو جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا آج اپنے نوکر کی مجلس میں قاسم بھائی جانے. یہ جو ملک الموت ہے نا فرشتہ جو ہمیں موت نافذ کرنے آتا ہے، یہ اکیلا نہیں ہے. اس کے 40 مددگار فرشتے ہیں. یہ کائنات کا نظام موت 41 فرشتوں نے سنبھال رکھا ہے. ان کا سید و سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. اور طاقتور کتنا ہے؟ حضرت سلیمان بن داؤد سیڑھیاں اتر رہے ہیں اور ایک سیڑھی کے سامنے آ گیا. تب اس زمانے میں شکل کے ساتھ واضح ہوتا تھا. سرکار نے چہرہ دیکھا. کیوں آیا؟ کیسے آیا؟ اس کے امر سے آیا ہوں اور کائنات میں مجھے کوئی امر روک نہیں سکتا. آپ کی لوہے محفوظ پہ سانسیں تمام ہو گئیں. اللہ کا نبی کہتا ہے ریت میری باڑ انتظار میں کھڑی ہے. انسانوں اور جنوں پہ میری حکومت ہے. اتنی مہلت دے دے میں یہ جو باقی 4-5 سیڑھیاں رہتی ہیں یہ گزر جاؤں، میں بستر پہ لیٹ جاؤں، آپ میری روح نکالیے گا. وہ کہنے لگا اللہ کا نبی ہونا اور بات ہے، امر خدا کو تسلیم کرنا آپ پہ بھی واجب ہے. میں ایک سیڑھی اترنے کی اجازت نہیں دیتا. کتنا احترام کیا. عصا لیا، اللہ کے نبی کے بغل میں رکھا، اس پہ نبی کو آسرا دیا، روح کو نکال دی. امت کو پتہ تب لگا کہ ہمارا نبی دنیا چھوڑ کے چلا گیا جب عصا کو دیمک نے چاٹا. عصا ٹوٹا، اللہ کا نبی مٹی پہ گرا. یہی 3 دن بطول کے دروازے پہ کھڑا رہا. پہلے دن دروازہ بجایا، اندر سے میری مخدومہ نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تیماردار ہوں، حضرت مصطفیٰ سے ملنے آیا. میری شہزادی نے مسکرا کے فرمایا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، کل آئیے گا. وہ واپس چلا گیا. وہ دوسرے دن واپس آیا، پھر دروازہ بجایا. اندر سے میری مخدومہ بولی دروازے پہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تیماردار مصطفیٰ ہوں، میں عیادت مصطفیٰ کرنے آیا. اندر سے میری شہزادی فرمایا واپس چلا جا، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. وہ تیسرے دن واپس آیا. اس نے تیسرے دن پھر سوال کیا. اندر سے میری مخدومہ نے کہا کل نہیں بتایا تھا، پرسوں نہیں بتایا تھا کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اگر قیامت کی صبح تک بطول اجازت نہ دیتی تو ملک الموت کی جرت ہی نہیں کہ وہ بطول کے دروازے میں آئے. اور جسے سیڑھی نہ اترنے دے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کے دروازے پہ فرشتہ رک جائے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. سجاد بلند کریم مثل قدیر اشبور حیدری. میں نے مقدمہ بنایا کہ کتنا طاقتور فرشتہ ہے اور کتنا طاقتور ہے. تیرے گھر کا مرکزی دروازہ کنڈی بند رہتی ہے، یہ گزر آتا ہے. تیرے بیڈ روم کی کنڈی چڑی رہتی ہے، وہ گزر آتا ہے. دائیں بائیں تیرے بہن بھائی رشتہ دار اولاد ماں باپ سوئے رہتے، وہ اندر سے روح نکالتا ہے اور پاؤں کے ناخن سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جسم کے ہر حصے سے روح گزرتی ہے. سوئی کی آواز ممبر تک آئے تو پھر خطابت تقسیم کرنے والے علی کا اعجاز ہے. سینے کے قریب آ کے پورے 3 سیکنڈ کے لیے سانس رکتا ہے. میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا پروردگار جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ فلاں بندے کے سانس تمام ہو گئے، اسے میں نے مار دینا ہے، روح نکالنا شروع ہو گیا، فرشتہ آ گیا، یہاں صرف 3 سیکنڈ کے لیے سانس روکنے کی کوئی خاص وجہ؟ آواز پروردگار انتظار کرتا ہوں اب بھی علی مان میں بخش دوں گا. تیرا ہاتھ سلامت رہے، تیری زبان سلامت رہے جو تائید ولایت میں بولی ہے. اللہ اکبر. آپ سلامت، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. جسے زمانہ موت کی ہچکی کہتا ہے وہ انتظار مرشد علی ہے. مجلس میں اہل سنت بزرگ تشریف فرمائے، ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے جملہ کہنے لگا. بندے کرتے ہیں نا سوال، آل محمد نے دین مکمل کر کے پہنچایا ہے، یہ غدیر پہ آخری فرض اترایا علی کی ولایت.
اس کے بعد دین مصطفیٰ میں اور کوئی بات جب نہیں اترا. اس سے پہلے قرآن اتر چکا تھا کیونکہ قرآن بھی یہی مکمل, نعمت الہی بھی یہی مکمل, اور خدا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد اسلام اس قابل ہے کہ اسے دین کہا جا سکے, کیونکہ آخری فریضہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تیرے معصوم کا دربار لگا ہوا تھا. ایک بندہ سامنے مالک, ہم نے سنا ہے کہ جو آپ کی ولایت پہ مرے, وہ جب مرے, جہاں مرے, جس حالت میں مرے, وہ شہید ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کوئی شک ہی نہیں, سرکار اگر ہمارے گھر سے کوئی بزرگ, کوئی بھائی, کوئی عزیز دنیا چھوڑ کے جا رہا ہو اور ہمیں جیتے جی یہ تسلی کرنی ہو کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, یہ اس کا تعلق کفر کے ساتھ ہے, اس پورے اجتماع میں ایک مادمی نمازی بولے, ایک بزرگ دعا کر دے میرے آنے کی قیمت ہو گئی. سرکار نے مسکرا کے فرمایا اس کے بالکل قریب رہیے گا, مرنے سے بس ایک لمحہ پہلے اگر اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئے, سمجھ لینا علی اس کا وارث بن گیا ہے. اور کھائے کا ملی دی ولایت. اگر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ آ جائے, سمجھ لینا علی اس کا وارث ہو گیا. پہلے باتیں کہتے تھے پرائے, ہم صرف نظر کرتے تھے, اب اپنے باتیں کرتے ہیں. علی 21 رمضان نجف اشرف کی مٹی میں دفن ہو گئے, اور شیعہ کا پتہ نہیں کیسا عقیدہ, جو خود دفن ہو گیا وہ کہتے جی ہماری قبر میں آتا ہے. میں آل محمد کے ممبر پہ کھڑا ہوں, میں 2 دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ اپنی کہی ہر بات کی ذمہ داری ممبر پہ میں کدی کسی بزرگ کا نمبر نہیں دیتا. یہ پڑھیا میں تے حوالہ ہونا کل پوچھ لیا جائے, جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی ذمہ داری ممبر پہ میں خود قبول کر رہا ہوں. پہلے آنکھوں سے پڑھتا ہوں, پھر ممبر پہ اس کی تلاوت کرتا ہوں. اتنا مشکل لمحہ ہے قبر کا, یہ مذاق نہیں ہے. تیرے 8ویں امام فرماتے ہیں جو سوال قبر کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہم ولایت علی سناتے ہیں مگر عمل کے ترازو میں سجا کے. 2 قسم کی عبادت میں نے کتابوں میں پڑھی ہے. پہلی وہ عبادت جس کے پڑھنے والے ٹرک روک کے زمانے کو بتا کے دو بھائی میرے ٹرک کا خیال کرنا, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اسے بتانا پڑتا ہے کہ میں نمازی ہوں. دوسری وہ عبادت جسے حسین والا پڑھتا ہے, وہ باہر نکالتا ہے, وہ نہیں بتاتا. عبادت کہتی ہے میں کتنی خوش قسمت ہوں, مجھے شبیر کے ماتمی نے پڑھا ہے. اپنا عمل بہتر کر, تیری سیرت اور کردار بتائے تو علی والا ہے. یہ کہنا بزرگوں بڑا آسان ہے, میں علی ابن ابی طالب کا بڑا شیعہ, مجھ سے بڑا عقیدہ ہے کسی کا نہیں. مزہ تو تب ہے محشر کی بھیڑ میں علی کہہ چھوڑ دو یہ میرا ہے. یہ دعویٰ بڑا آسان ہے کہ میں کہوں میں علی والا ہوں, اور یہ بڑا مشکل ہے کہ علی شہنشاہ کہہ چھوڑ دو یہ میرا ہے. میں تمام کرنے لگا ہوں, آخری 5 منٹ میرا ذکر فضائل کے, میں نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا. ہم نے زمانے کی سختیاں برداشت کی مگر ہم نے علی کی ولایت کا عقیدہ نہیں چھوڑا. یہ پاکستان کے قانون میں مچھلی بازار بنا ہوا ہے, پارلیمنٹ, ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی قانون پاس ہوتا ہے. میں ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں, میں آپ کی تعداد کو دیکھ کے نہیں, میں 2 کیمروں کو دیکھ کے اپنی بات ریکارڈ کرنے لگا ہوں. ہم کسی ایسے بل کو نہیں مانتے جس کا مقصد آل محمد کے ذکر کو محدود کرنا ہو. آپ میرے ساتھ مجمع بن کے نہیں, میرے ساتھ قوم بن کے تائید کیجئے گا. ہم اس بل کی مذمت کرتے ہیں جس کا مقصد ہے کہ شیعہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. اگر جناب کو پاکستان کی 4 دیواری میں شیعہ اچھے نہیں لگتے تو پہلے قائد اعظم کو قبر سے باہر نکال, وہ بھی شیعہ تھا. بولا کرو میرے نوجوان بھائیو, ذکر حسین میں بیٹھ چکے ہو, زینت ذکر بن کے بیٹھنا سیکھو. پہلے قائد اعظم کو باہر نکال جس کے جنازے پہ غازی عباس کا علم تھا, جو غازی شہنشاہ کے علم کے سائے میں دفن ہوا. پھر تجھے روز نئی حلقہ بندی کرنی پڑتی ہے, نیا بل بنانا پڑتا ہے. تو پہلے سوچ سمجھ کے مذہب بنایا کر, سوچ سمجھ کے امام بنایا کر, سوچ سمجھ کے رہبر بنایا کر. شروع سے بنایا سے جن کو ماننے کے لیے بل بنانا ہی نہ پڑے. ہم نے جن حجتوں کو تسلیم کیا ہے وہ ہیں 12, ان کا کردار ایک ہے, 12 ان کا عمل ایک ہے, 12 ان کا مسلح ایک ہے, 12 ان کی زبان ایک. ہم ان حجتوں کو مانتے ہیں جن کے بل کا نام قرآن ہے. جیسے علی سے رخ پھیرا جائے تو بندہ کافر, ویسے ولایت علی سے رخ پھیرا جائے تو بندہ کافر. ختم ہوتی میری آج کی نوکری قبول فرمائیے گا, میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں. معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت کا کم از کم 100 فائدہ. سب سے چھوٹا فائدہ ہوگا موت کے وقت. جن کا چھوٹا فائدہ موت ہو, رب جانے ان کا بڑا فائدہ کیا ہوگا. ذرا 2 لمحے کے لیے اپنے آپ کو سوچئے گا, دنیا تیری تمام ہو گئی,
सफेद रंग की चादर में तो लिपटा हुआ है, 2 फुट तेरे सर से ऊपर, 2 फुट तेरे सर से नीचे, ताकि मजबूती के साथ तेरे मैयत को बांधा जा सके। मैं अली इब्न अबी तालिब की विलायत सुनाने नहीं आया, मैं हलालियों के जिगर पे अली लिखने आया हूँ। मेरी आंखों में आंखें रखिएगा। तू कब्र की 4 दीवारी में है, इधर कब्र की दीवार, इधर कब्र की दीवार, उधर कब्र की दीवार, इधर कब्र की दीवार, नीचे छत, नीचे फर्श, ऊपर कब्र की छत, 6 4 दीवारियों के अंदर जनाब मौजूद होंगे। भाई है तो कब्र के बाहर, बेटा है तो कब्र के बाहर, रिश्तेदार है तो कब्र के बाहर। अगर अली पे बोलने की आदत हो तो इससे बेहतर जुमला तेरे लिए हदिया करने के लिए मेरी ज़ाकरी में है ही नहीं। हर बंदा कब्र के बाहर होगा, उस वक्त विलायत रखने की थकावट नहीं उतर जाएगी। जब तेरी कब्र की दाहिनी जानिब से अचानक दीवार में ज़ल्ज़ला आएगा, पहले अली निकलेगा, फिर हसन निकलेगा, फिर हुसैन निकलेगा, फिर नस्ल हुसैन के 9 इमाम निकलेंगे। उस वक्त दीन मुकम्मल नहीं हो जाएगा। जब अली फरिश्ते को डांट के कहेगा, ओए आहिस्ता सवाल कर, ये मेरी विलायत वाला है। आहिस्ता सवाल कर, ये मेरी विलायत वाला है। जगाएगा, कब्र में उठा के बिठाएगा, मिंबर आले मोहम्मद, जिम्मेदारी की जगह, ये बच्चों का मैदान नहीं। पहला सवाल, मरने वाला मोमिन है या मुनाफिक? जो भी मर के दायरा इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार के 73 फिरकों में से कब्र में उतरेगा। ये मिंबर आले मोहम्मद के गिलाफ पे मेरा हाथ है। इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज अलमिया तक की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूं, हर मरने वाले से पहला सवाल नमाज का होगा। जो अली की विलायत पे बोलो, नमाज पे भी बोलना चाहिए ना यार। एडे नमाज ते हाथ बंदे ना मैंने चंगे नहीं लगते। विलायत है मगर अमल के साथ, विलायत है मगर सीरत के साथ। विलायत वो जो जुबान तक महदूद न हो बल्कि दिल में उतर जाए। मगर ये हाथ जुड़े मेरे कैमरे के सामने, मौलाना मेरे मजहब के मातमियों को परेशान ना किया कर, शब्बीर के दरवाजे के खादमों को परेशान ना किया कर। जिब कब्र में उतरोगे, मुनकर और नकीर आएंगे, वो जबान खोलेंगे तो अंगारे निकलेंगे, उनकी आंखें बड़ी हैबतनाक होंगी, वो तुम्हें देखेंगे और तुम मरने के बाद फिर मर जाओगे। अगर मरने के बाद मुनकर और नकीर का सामना करना है, फिर अली मरने का फायदा क्या है? बोलो मेरे नौजवान भाई, अगर जिक्र हुसैन में बैठे बोलना चाहिए, तुम्हें ताईद जिक्र करनी चाहिए। ये दाद मेरे हिस्से की नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे अकीदे का इख्तिलाफ है। मासूम फरमाते मज़हब आले मोहम्मद में मरने वाले का कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। मगर मौलाना ये अख्तर अब्बास गदीरी नजफी के तेरे सामने हाथ जुड़े हैं, मेरे मज़हब के मातमियों को परेशान न किया कर। अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की जिंदगियों के साथ ये जज्बाती खेल न खेले कर। मैं मिंबर पे तस्लीम कर रहा हूँ, मरने के बाद पहला सवाल नमाज का होगा। मगर ये नमाज यजीद वाली नहीं, ये हुसैन वाली पूछी जाएगी। सोना करके भाई पता लगे हाजिर बैठन जनाब मजलिस से बुजुर्ग हाथ चाया जे मौला जिंदगी दराज फरमावे। यहां सिमटने लगी मेरी आज की नौकरी। पहला सवाल नमाज का। मैयत रुपए का परवरदिगार बंदा था, बशर था, कभी पढ़ लेता था, कभी दुनियादारी की मसरूफियत इतनी थी, महंगाई इतनी थी, बच्चों की रोटी पूरी करते करते तेरा सजदा मुझे भूल जाता था। मैं हाँ वक्त नहीं मिला, 100 किस्म के बहाने। अगला सवाल, हाँ भाई तरला जे, मिन्नत जे, मुसाफिर ना तेरा मेहमान अली तो दरवाजे दा खादे मां मिन्नत पे कर दा। ये साल में 1 महीना रमजान तेरे दरवाजे से गुजरा था, तूने दरवाजा खोल के उसका इस्तकबाल किया था या बेचारा बंद दरवाजा देख के तेरी गली से गुजर गया था? इतना ही बोलने चाहिए सर, मैं गल जोड़ी औखी कर देती है। थोड़े मिजाजों के खिलाफ मुझे आपके मिजाज की परवाह नहीं है, मैं जवाब दूँ उसकी बारगाह में जिस दरवाजे की मैं नमक हलाली करने आया। अगला सवाल, ये जो MCB के बैंक अकाउंट में मिलियन के मिलियन पड़े रहे, ये सारे तेरी जागीर के नहीं थे? इसमें यतीमों का हक था, इसमें बेवा का हक था, इसमें गरीब के लिए हक के ज़कात था, इसमें सदकात के थे, इसमें खैरात के थे। अदा करके आया या गफलत करके आया? मेरी 40-45 मिनट की तकरीर भूल जाइएगा, मगर नौकर के जुड़ो हाथों की लाज रखिएगा। इस जुमले पे इतने मुस्कुराइए मुझे यकीन हो जाए मेरी मजलिस में बैठा ही वो जो विलायत वाला है, दूसरा खैर से मुझे सुनता ही नहीं है। मैं अपने मजहब के अंदर जिंदगी गुजारने वालों के अकीदे को तकवीयत बख्शने के लिए मिंबर पे जुमला जमानत के साथ कह रहा हूँ। पहला सवाल नमाज का, दूसरा रोजे का, तीसरा हज का, चौथा ज़कात का, पांचवा सवाल विलायत अली इब्न अबी तालिब का। उस वक्त बाबा
مومن ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشتے کو بتاؤں میں علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والا ہوں، ابھی تیری زبان نہیں کھولے گی، تیری قبر میں موجود ولایت کی کرسی سے تیرا مالک علی اٹھے گا، تیرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا ما دخل فیکن من نقص فعلی تمامہ۔ بھائی گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز تھوڑی ہے میں علی پوری کروں گا، اگر روزہ تھوڑا ہے میں علی پورا کروں گا، جس کا ہاتھ مجلس حسین میں اٹھ سکے، تیری زکوٰۃ کا اجر تھوڑا ہے تو میں علی پورا کروں گا، اگر حج کا اجر کم ہے میں علی پورا کروں گا۔ میں منبر آل محمد میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر عمل کی کمی ہوئی علی پوری کر سکتا ہے، اور اگر علی میں کمی ہوئی سجدے شیطان کے برابر بھی پوری نہیں کر سکیں گے۔ عمل کی کمی خیر العمل پوری کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، میں نے حدیث امام جعفر صادق پڑھی ہے کہ عمل کی کمی ہماری ولایت پوری کرے گی، مگر اگر علی کم ہوا سجدے ابلیس کے برابر بھی ہوئے تو کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کربلا کے جنگل میں حسین نے قربانی دی ہے یہ ولایت کی وجہ سے ہے۔ ہاں مجلس کے باہر کھڑا ہو کے دنیا کے ہر معاملات سے غافل انسان، یہ علی کی ولایت چوک میں تبصرہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی میری زبانی پوچھے نا اختر عباس تو نے آیت پڑھی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو نے حدیث پڑھی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو نے روایت پڑھی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں سادہ انسان ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، مجھے یہ مذہبی اور علمی چیزیں سمجھ نہیں آتی، مجھے سادہ کر کے بتا علی مذہب میں کتنا ضروری ہے۔ میں وہ دلیر دیکھوں جو زبان رکھتے ہوئے زینب کی چادر پہ ہائے نہ کرے، اس سے آسان فکرہ میری ذاکری میں ہے ہی نہیں۔ اتنا ضروری ہے تیرے مذہب میں علی جس پہ زینب کی چادر خرچ ہو جائے۔ اللہ عظمت للہ، مرحبا جس کی ہائے بلند ہو گئی ذکر حسین۔ ولایت علی پہ اعتراض کرنے والا بتا سکتا ہے اکبر کی جوانی کی کتنی قیمت لگائی ہے تو یہ بتا سکتا ہے جو 13 سال کا شہزادہ شبیر نے گھوڑے پہ بھیجا تھا اور گٹھڑی میں اٹھایا تھا کیا قیمت لگائی ہے تو میں یہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، مرد ہوتے نا صرف قربانی دینے والے تو شاید بابا جی شیعہ بہنیں بیٹیاں سیدادیاں لے کے سڑکوں پہ نہ بیٹھتے، مگر بات اس سے آگے کی ہے۔ بتا ولایت پہ اعتراض کرنا آسان ہے، قیمت دینا مشکل ہے۔ بتا سکتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تڑپتی ہوئی بطول کے زخموں کی کتنی قیمت لگائی ہے تو نے، جو دروازے کے نیچے تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یا علی تیری ولایت کی وجہ سے مارا گیا ہے مجھے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ تیری عبادت ایک جملہ اور وہ بھی مصائب میں بھی ذکر ولایت کی، آخری اذان حق میں تیرا سلام کر کے جا رہا ہوں۔ خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، اس نے اپنا زانو شبیر کی پشت مبارک پہ رکھا۔ پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مدح خان کے خنجر کون تھا، مجھے جناب سیدہ کی چادر کی قسم خنجر کند نہیں تھا جس کے سامنے بصرہ اور رے کی جاگیر تھی، وہ کند خنجر لے کے حسین کو مارنے نہیں جائے گا۔ اس نے خنجر کی نوک شبیر کی زلفوں پہ رکھی، اس نے زلفیں جدا کرنے کے بعد شبیر کی گردن پہ پہلی ضرب چلائی۔ پتہ لگے گا مجلس میں سید کہاں بیٹھا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں مصائب وہ پڑھوں جو کربلا کے بعد 9 زندہ معصوم اماموں نے پڑھ پڑھ کے سنایا ہو، اس میں ایک جملہ بھی میری ذاکری کا شامل نہ ہو۔ اس نے بھائی جان پہلی ضرب چلائی، خنجر کے نیچے حسین تڑپا، حسین نے گردن پھیر کے پوچھا تو نہیں جانتا میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ جو جانتا ہے کہ شبیر کو مارنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، شبیر کا قاتل ہندو نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، غیر مسلم نہیں تھا، وہ کون تھے؟ اگر میری بات کو یقین نہیں، یہ لاہور میں سویا علامہ اقبال اس کی قبر کھول کے پوچھو، جس نے اپنے شعر میں لکھا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قاتل حسین ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، میں زیادہ وقت نہیں، 1 منٹ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے دوسری ضرب چلائی، حسین نے بابا دوسرا سوال پوچھا، جو ماتمی اپنا ماتم والا ہاتھ آزاد کیجئے گا، یا سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے گا۔ حسین نے دوسرا سوال پوچھا، تو نہیں جانتا جس رگ کو کاٹ رہا ہے اس رگ میں علی کا لہو ہے؟ یہ کتا کہہ مار کے کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری رگوں میں علی کا لہو ہے۔ اس نے بابا جی تیسری ضرب چلائی، حسین نے تیسرا سوال پوچھا، کیا تو نہیں جانتا میں بطول کی جھولی میں پلا ہوں؟ یہ کہتے ہیں جانتا ہوں تو مصطفیٰ کا بیٹا، جانتا ہوں تو علی کا بیٹا، جانتا ہوں تو بطول کی جھولی میں پلا۔ جو شبیر کا مدنی ایک دفعہ ہاتھ سر پہ لے آنا، حسین نے پوچھا جب سب جانتا ہے تو مجھے ذبح کیوں کرتا ہے؟ یہ کہہ کا مار کے
کے کہتے ہیں میں تجھے مار رہا ہوں، نہ غدیر میں محمد تیرے بابے کا ہاتھ بلند کرتا اور نہ میرا خنجر حسین تیری کر مرحبا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائیں۔ آدھی روایت کا وقت میرے پاس ہو گیا، تمام ہو گئی میری مجلس۔ یہ شام غریبت تمام ہوتی ہے نا، مولا سجاد سے وہ بستر بھی چھین لیا گیا تھا جس پہ غشی کی عالم میں تیرا مولا سجاد سویا تھا، تیرے مولا سجاد سے جائے نماز بھی ان 9 لاکھ حرامیوں نے چھینی تھی۔ تیرا مولا سجاد کرتا ہے نا ولایت علی پہ اعتراض، ہر ممبر پہ ولایت نہ پڑی کرو، یہ شبیر کی مجلس کے ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ مولا سجاد روایت کرتے ہیں آدھی رات گزرنے کے بعد جب 11 محرم کی صبح کا وقت قریب آیا، اچانک میری جانوں پہ ایک ہاشمی لہجے کی آزان آئی۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں تڑپ کے اٹھا کہ میرے ہاشمی تو کربلا کے جنگل میں مارے گئے، یہ کون ہے جو ہاشمی لہجے میں آزان دے رہا ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں میں نے اس آزان کا پیچھا کیا، جب مقتل میں اس مقام پہ پہنچا جہاں 53 منٹ نازین پہ تھا۔ ہے کوئی شبیر کا ماتم جس کا سینہ شبیر کے ماتم سے دکھتا نہ ہو؟ جہاں 53 منٹ نہ زین پہ حسین تھا نہ زمین پہ حسین تھا، وہاں ٹوٹی ہوئی تلواروں کے نیچے 9 حصوں میں حسین تھا۔ مولا سجاد کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، میں نے دیکھا بغیر سر کے میرا بابا حسین ہے، اور حسین کے گلے سے آواز آ رہی تھی اشہد ان علی ولی اللہ۔ مولا سجاد کہتا ہے او بابا علی تیری ولایت بچ گئی، میری معصومہ زخمی، اور بابا تیری ولایت بچ گئی، زینب کی چادر اتر گئی۔